یہ ایک تھیوری ہے مارکیٹ کے اندر. یہ آج کل لیٹسٹ ٹرم چلنا شروع ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو طریقے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے. ایک ہے کہ آپ خود دھکے کھائیں اور سیکھیں. دوسرا ہے کسی نبیل جیسے شخص سے جنہوں نے آلریڈی بہت سارے اپنی لائف کے اندر فیلئر دیکھے اور کامیاب ہوئے, ان کے فٹ اسٹیپ کے اوپر چلیں اور سکسیس لے لیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تھیوری یا نہیں؟ مجھے ویسے ذاتی طور پہ میں اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ بالکل آپ بجائے اس کے کہ آپ خود پریکٹیکلی ان چیزوں میں گھسیں جو آلریڈی ہو چکی ہیں مارکیٹ میں, ایک سکسیزفل بندے کی ریڈ کر لو نا اسٹوری, تو اس کو دیکھیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ میں منیر آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ انسپریشن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انسپریشن یا کسی سے انسپائر ہونا ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. کیا کسی سے انسپائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کو A to Z کاپی کرنا شروع کر دیں؟ صحیح. ہم اس کے بولنے کے طریقے کو, کپڑے پہننے کے طریقے کو, اس کے چال چلن کو, اس کے ہر چیز کو کاپی کرنا شروع کر دیں, ہم اس جیسے ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آئی تھنک یہ غلط ہے. آپ ہمیشہ اپنا بیسٹ ورژن ہوتے ہیں. یو آر آلویز دا بیسٹ ورژن آف یور اون سیلف. آپ جب بھی کسی کی کاپی بنیں گے تو آپ چائنا کی کاپی بنیں گے, یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے. تو چائنا کی کاپی جو زیادہ دیر چلتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے بہتر کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہوگا, میرا ماننا یہ ہے کہ آپ انسان سے انسپائر نہ ہوں, آپ انسان کی کوالٹیز سے انسپائر ہوں. آپ اس کے ٹریٹس سے انسپائر ہو جائیں. اس کی 3-4 ایسی کہتے ہیں نا گن, اس کے کوئی اس کی ایسی کوالٹیز پکڑ لیں, یار یہ کمال کرتا ہے بندہ, مجھے اس چیز سے انسپریشن لینی ہے. ہینس جب آپ مینٹورشپ لیں یا آپ کسی کی کوچنگ میں جائیں تو پیر نہ بنا دیں. کوئی پیر نہیں ہے. صحیح ہے. اگر کوئی پیر ایک تھا نا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. بے شک. انسانیت کے پیر تھے وہ. بے شک. اور کوئی پیر نہیں ہے, اور کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اس لیے انسان کو ہیوملٹی, عاجزی کو ساتھ رکھتے ہوئے اس چیز کو ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ آج اگر میں بہت کامیاب ہوں اور ہر بندہ آپ کے لیے تالی بجا رہا ہے, تو جب میں گروں گا نا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا ساتھ آپ کے. بہت بڑی بات ہے. کوئی نہیں کھڑا ہوتا. تو جب بھی آپ انسپریشن کی بات کریں گے نا, تو انسپریشن از اے ویری ٹرکی روڈ ٹو واک آن. I have been inspired in life, and if you allow me, I can also vocally tell who's inspired me. بتائیے. So I've been inspired. Number one, my first inspiration was my grandfather. صحیح. I was very inspired by him. Why? Because he was a dreamer. He was someone who was a go-getter. He made me think big. جب میں کچھ چھوٹا سوچتا تھا وہ مجھے بڑا سوچنے کی بات کرتے تھے. میں بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتا تھا, وہ مجھے بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتے دیکھنے آتے تھے. نائس. تو وہ میرے سب سے بڑے فین تھے. تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میں جس بھی میچ میں کیپٹن تھا ٹیم کا اپنے اسکول میں, اچھا کھیلتا تھا کرکٹ میں, جس بھی میچ میں یا میں ہارتا تھا, جو میں بہت ہارا, اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اس کے اوپر کتھارسس کرنے کے لیے, تو وہ کہتے تھے تم کیوں ہارے ہو تمہارے خیال میں؟ اور میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی. میرے پاس وجہ ہمیشہ ہوتی ہیں. صحیح. تو مجھے وہ ہمیشہ ایک جواب دیتے تھے, نہیں تم جیتنا نہیں چاہتے تھے. ویری نائس. جاؤ جا کے سوچو. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی 2-3 سال تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بابا جی بسن بڈھے ہو گئے نے, میں نے سمجھ نہیں آتا ہوں. اب دادا ہے کیا بھی کچھ سکتا ہوں, ظاہر ہے کٹ پہ جانی ہے, سارا کا سارا سسٹم بھی ان کا ہی ہے, اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. بلکہ ایک زمانے میں تو ایسا بھی ہوا منیر کہ مجھے لگا کہ میں اتنا بڑا کرکٹر بن گیا ہوں کہ میں نے پڑھائی نہیں کرنی. اچھا. ہاں جی, جم خانہ کلب پہنچ گیا. میں نے کہا زندگی بھر یہی کروں گا انشاءاللہ. عمران خان کے بعد اب میں اگلا بڑا عمران خان نکلوں گا پاکستان کے لیے. گھر جا کے یہ خبر دی دادا کو کہ میں نے آج ڈیسائیڈ کیا, دادا آپ نے کہا تھا ڈیسیجنز لیا کرو, میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں پڑھائی چھوڑ لوں. انہوں نے میری پوری بات سنی, اپنا خربوزہ ختم کیا کھا کے. اس کو میں نے کہا تو جاؤ جا کے کمرے میں بیٹھو, اپنا ہوم ورک کرو. اچھا, میں نے کہا انہوں نے میں سیریسلی نہیں لیا. میں نے رات کو پروٹیسٹ کیا والد صاحب اور والدہ کے سامنے کھانے میں بیٹھے تھے کہ میں نے ایک ڈیسیجن لے لی ہے, یہ پڑھائی شڑائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا. صحیح. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں کوئی بڑے کام کروں, اور میرا خیال ہے کرکٹ میرا فیوچر ہے. ٹھیک ہے. صبح دادی آئیں میرے پاس, ناشتہ دیا انہوں نے مجھے,
مجھے یاد ہے میٹھا پراٹھا بڑے شوق سے کھاتا تھا, صحیح, دیسی گھی والا. مجھے وہ دیسی گھی کا میٹھا پراٹھا ملا, انہوں نے کہا بیٹا اس طرح ہی پراٹھے کھاتے رہنا چاہتے ہو نا؟ میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں دادا آئے تھے صبح, انہوں نے کہا اس کا سامان پیک کرو, اسے گھر سے باہر نکال دو. اچھا, یہ میرا گھر ہے, واہ, میں جاہلوں اور گواروں کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا. کیا بات ہے, تو میرے کرکٹ کے خواب چکنا چور ہو گئے اس دن, ورنہ آپ پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا کرکٹر ملتا میرے اندر, جو مجھے آج بھی غلط فہمی, اور میں اس غلط فہمی پہ زندہ رہنا چاہوں گا. تو وہ میں اب مذاق کے سائڈ, what I'm saying is what he taught me were things that were so amazing. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں چھوٹی سی جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی جی بالکل سر, اسٹیج از آل جو یورز. کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور میں نا بڑی بڑی گاڑیاں سامنے سے گزر رہی تھیں, اور انہوں نے, میں نے دادا سے کہا کہ دادا یہاں اس شہر میں گاڑیاں بہت بڑی بڑی ہیں, مطلب کمال ہے, لاٹ آف پیپل, لاٹ آف منی ہے, it's a very rich country, it seems it's a rich city. So he said یہ تو ہے. کہتے تمہیں گاڑیاں بڑی لگ رہی ہیں؟ جی. اچھا ایک کام کرو, ادھر آؤ. ہم گئے, ہمارے وہاں ٹاور تھا ایک جہاں ہم رکے ہوئے تھے, جہاں ٹھہرے ہوئے تھے. صحیح. اس ٹاور پہ وہ گئے وہ بندے کے پاس جو کہ وہاں پہ مینیجر ہوگا. انہوں نے کہا یار چھت کے اوپر جانے کی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سر الاؤڈ نہیں ہے, آپ لوگ کسٹمرز ہیں, آپ یہاں ٹھہرنے آئے ہوئے, وہ ہے فلیٹ کی بلڈنگ ہے یہ, چھلانگ نہ لگا دیں. ہاں چھلانگ نہ لگا دیں. کہا نہیں, میں نے کہتا میں نے اپنے پوتے کو کچھ دکھانا ہے. تو انہوں نے مجھے اجازت لے کے وہ چھت کے اوپر لے گئے, اور ہم نے وہ چھت پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے ایسے کر کے نیچے دیکھا. کہتے ہیں اب بتاؤ کون سی گاڑی بڑی ہے؟ سب چھوٹی ہے. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کون سی بڑی کون سی چھوٹی ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے مسئلے بھی ایسے ہی ہیں, تمہاری زندگی کے جو خواب ہیں نا, جو تم سمجھتے ہو بہت بڑے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہ. اور بڑا سوچو, اور بڑا سوچو, اتنا بڑا سوچو کہ تمہارے خواب تمہارے بارے میں نہ رہیں, کسی اور کے بارے میں ہو جائیں, لوگوں کے بارے میں ہو جائیں. تو آئی تھنک اس شخص کا میری زندگی میں اتنا بڑا رول ہے کہ آج جب بھی میں خود غرض ہوتا ہوں نا, جب بھی ہوتا ہوں, انسان ہوں, ہو جاتا ہوں, بالکل, تو مجھے ایک ویک اپ کال ملتی ہے, اور میں خود غرضی اپنی تھوڑی سی کام کر کے اوروں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہوں, اور اپنے اقدام بھی اس حساب سے بدل لیتا ہوں. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے. تو دادا واز ون پرسن جنہوں نے بہت انسپائر